السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذکریہ ہاشمی اینڈ ہر ہفتے کی طرح ہم دوپہر میں آپ کے ساتھ موجود ہیں اس وقت اپنا پروگرام عقل ہے محو تماشا لے کر، جس کا بیسک تھیم اور جس کا بیسک جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے عقل اور لاجک کو یوز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جن ٹاپکس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ایموشنز کو کس طرح سے سنبھال سکتے ہیں، اپنے ایموشنز کو کس طرح ریگولیٹ کر سکتے ہیں، اپنے ایموشنز کو کس طرح سے ہم صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں جو ہماری زندگی میں اصل میں ایموشنز کا ہے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے موو کریں گے اپنے پینل کے انٹروڈکشن کی طرف، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مس شمائلہ بطول۔ مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ود ولنگ ویز اینڈ ایز ویل ایز شی از آلسو ورکنگ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز۔ مس ویلکم یو آن دا شو۔ انہیں کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر بھی ہمارے ساتھ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ تو کام کرتی ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ مس ویلکم یو آن دا شو اینڈ آئی ہوپ کہ آپ دونوں جو ہیں وہ بہترین ہوں گے۔ خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام میں ہم نے جہاں پہ تھوڑی سی کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے اپنے ارد گرد کی سراؤنڈنگز میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جب آپ نے ڈیل کرنا ہے، بات کرنی ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو اس میں کیا فیکٹرز ضروری ہیں، اور جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں ان کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس چیز پہ بہت زیادہ غور کیا، اس چیز سے بہت زیادہ فوکس کیا کہ ہم لسننگ کی پاور کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنی لسننگ کی جو پاور ہے اس سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہاں، اگلے انسان کی بات سن کر سمجھنا اور اس کے مطابق رسپونڈ کرنا، اسے لسننگ کہتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے طریقوں پر بھی ہم نے بات کی۔ آج ہم کمیونیکیشن کے حوالے سے ہی اپنے ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج ہم آپ کو سکھانے والے ہیں ایک بڑی اہم چیز اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو شاید موسٹ آف دا پیپل آر انویئر آف دیٹ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اچھا ہمیں آ جائے، ہم سیکھ جائیں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ سیکھیں کیسے۔ سو آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ، اور وہ ٹاپک کیا ہے اس کے لیے ہم جائیں گے مس تحسین کی طرف۔ مس تحسین، بتائیے گا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے لسننگ پہ بات کی، کتنا ضروری ہے، آج ہم کمیونیکیشن میں کیا ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، عقل ہے محو تماشا کا جو ہمارا یہ فورم ہے، اور ہماری یہاں پہ تھیم یہی ہے کہ بیسکلی عقل پہ غالب آ جاتے ہیں جذبات، اور اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو کبھی ہم بات کرتے ہیں اپنے طور پہ اپنے جذبات کو مینیج کرنے کی اور صحیح جگہ پہ صحیح فیصلے کرنے کے حوالے سے، کبھی ہم تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے یہ موضوع جو پچھلے ہفتے سے سٹارٹ کیا کہ اپنے تعلقات میں اپنی گفتگو کا کیسا استعمال رکھا جائے کہ ہمارے تعلقات ذرا بہتری کی جانب جائیں، اور اگر آلریڈی اچھے جا رہے ہیں تو ان میں مزید امپروومنٹ آئے، اگر کچھ ڈس ایگریمنٹس ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، کچھ اختلافات ہیں، تو ہم ان کو اپنی گفتگو کے ذریعے اس گیپ کو ذرا برج کرنے کی طرف جائیں۔ جس کی پہلی کڑی تھی ہمارا لاسٹ پروگرام، جس میں ہم نے کچھ سننے کے حوالے سے، لسننگ کے حوالے سے، جس پہ شاید ہم بہت کم غور کرتے ہیں، اور ہم بات چیت یا کمیونیکیشن کو جسٹ محدود کر لیتے ہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اس تک، اور اس کے رول سیکھنے میں شاید کہیں نہ کہیں ہم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ بٹ لاسٹ ٹائم ہم نے اس پہ توجہ دلائی اپنی آڈینس کی کہ سننا بھی ایک آرٹ ہے، اور جب آپ ٹھیک سے سنتے ہیں اپنی پوری انوالومنٹ کے ساتھ، اور اگلے کو آپ اچھا فیل کرواتے ہیں اور ان کی بات کو توجہ دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی گفتگو کا رخ اور اس کا کچھ موڈ مزاج ہی اور طرح کا ہوتا ہے۔ اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ جب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ بات سننا کیسے ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم ایک ہی پیج پہ ہیں، ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں پہ بات کرنی آسان ہے، بٹ وہاں پہ بات چیت کیسے کی جائے جہاں پہ آپ کا خیال کچھ اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے، آپ کچھ اور چاہتے ہیں اور دوسرا بندہ کچھ اور چاہتا ہے، یا کہیں پہ آپ کو انکار کرنا ہے، آپ کو نو کہنی ہے۔ تو عام طور پہ ہم مشاہدے میں یہی آتا ہے کہ بہت مشکل میں لوگ پڑ جاتے ہیں جب ان کو کہیں پہ نہ کہنی پڑتی ہے، اور وہ نہیں کہہ پاتے، وہ پیسو ہو جاتے ہیں، یا وہ کوئی ریزینٹ فل ہو جاتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی باتوں
پہ مان جاتے ہیں جس سے کہ وہ ایگری نہیں کرتے یا وہ چاہتے نہیں ہیں، تو کچھ ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوسری چیز، اگر آپ کوئی بات منوانا چاہتے ہیں یا کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز کوئی کام آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح سے ہو جائے، یہ جو کہ ہم سب کہیں نہ کہیں دن میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم اس طرح کی سچویشن سے گزرتے ہیں، تو اس بات کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تیسری ایک اور ایسپیکٹ کو ہم ٹچ کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، پرابلمز ہیں، تو وہاں پہ کون سی ایسی جزیات کچھ بیسکس ہی ہیں جن پہ فوکس کریں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا، جس میں کہ میک اٹ سیف کی جو ایک تھیم ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ اپنی کمیونیکیشن کو ہم سیف بنائیں، اپنی اچھی نیت، اچھی انٹینشن کا یقین ہم دوسرے فرد کو دلائیں، تو کس طرح سے ہماری گفتگو جو ہے وہ کروشل نہیں ہوتی اور آسان ہونے کی طرف۔ سو بیسیکلی خواتین و حضرات، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگین میں نے اسی لیے کہا تھا بہت امپورٹنٹ ہے، اور ون لائنر یہ ہے کہ آپ اگلے انسان کو کس طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ اس سرٹن چیز پہ نو کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ ہاں آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے۔ مس شمائلہ، آپ کی طرف بڑھوں گا۔ ہم نے اس چیز پہ تو ڈسکشن کر لی کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جب ہم کسی کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہے اور امپورٹنس آف نو کے اوپر بھی ہم نے بات کی، آپ کو لگتا ہے کیا یہ کوئی آسان کام ہے یا کوئی یہ بہت جد و جہد والا کام ہے اور بڑا مشکل سے سیکھنے والا کام ہے کہ آپ اگلے انسان کو، جسے کہتے ہیں کہ خواتین و حضرات کہ تو میرے منہ تے ہی نہ کہہ دیتی ہے، سو لوگ بڑا اس کا مائنڈ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے، جسے چٹا انکار بھی اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، سو بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ نو کہنے کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر بندے کو نو کہیں، یعنی کمیونیکیشن میں اکثر اوقات یہ مشکل کا سامنا بہت سارے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پر وہ انکار یا نو کہنا چاہ رہے ہوتے وہاں پر نہیں کہہ پاتے، اور جب وہ نہ نہیں کہہ پاتے تو پھر اپنے آپ کو برڈن کر لیتے ہیں۔ ہاؤ ٹو سے نو بہت آسان ہے، چونکہ ہمارے ہاں ذرا رواج یہ بن جاتا ہے کہ جب ہم کسی کو نہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناراضگی بھی جو ہے وہ پھر ہم موڑ لیں گے، جو کہ چانسز بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو نہ کہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا فیل نہیں کرتا، بیکاز وہ تو آپ سے فیور چاہ رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنی بات یس چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن نہ ہم نے وہاں پہ کہنا ہے جو آپ کی کیپیسٹی سے باہر ہے، یعنی جہاں پر جینوئنلی یو وانٹ ٹو سے نو اینڈ ہاؤ کین یو سے نو، اس پہ جو آپ نے کہا کیسے کریں، تو سمپل اپنی لمیٹیشنز کو بتا کر، اپنے پرپس کو بتا کر، مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پیسے ادھار لینے آیا ہے اور آپ اس کو نہ کہنا چاہتے ہیں تو سمپل ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ یو، فیکٹس جو ہیں، بٹ میری کیپیسٹی نہیں ہے، آئی کین ناٹ، یا یہ ڈیفیکلٹی ہے مجھے، ڈیفیکلٹی بتا کر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں ضرور آپ کی مدد کرتا اف آئی ہیو دا کیپیسٹی اینڈ آل۔ اچھا، اب اگر اتنے جو بات ہم اس پروگرام میں کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے، چاہے آپ نے نہ کہنی ہو کسی کو، چاہے آپ نے کوئی ریکویسٹ کرنی ہو کسی کو، یا ڈس ایگریمنٹس کو شو کرنا ہو، آپ نے کمفرٹ نہیں بریک کرنا ہے۔ کمیونیکیشن میں جہاں پر کسی کا کمفرٹ بریک ہوتا ہے، جہاں پر بات چیت میں خطرہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کسی کو، وہاں پر آپ نو کیا، ریکویسٹ کیا، کوئی بات بھی نہیں کر پاتے ہو۔ سو نو کہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں ہی نہ، نو کہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں، غصہ کریں، پولائٹلی اس کو کہتے ہیں، پولائٹلی اپنی کیپیسٹیز کو، اپنی لمیٹیشنز کو بتاتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا مس تحسین، آپ کی طرف بڑھوں گا۔ ہم نے اس چیز کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لی کہ ہم نے نو کس طرح سے کہنا ہے۔ ایک جو کانسیپٹ جس کے اوپر میں لازمی آپ دونوں کا پوائنٹ آف ویو ضرور چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر جا کر کسی کو ہیلپ آؤٹ کریں تو از اے گڈ جیسچر، اور آپ جو ہے وہ اس کا آپ کو مطلب آپ کو اس کے بدلے میں اچھی چیزیں ملیں گی۔ اور ایک وہ جو کانسیپٹ ہمارے ہاں بڑا زیادہ کیا جاتا ہے، قربانی کا کانسیپٹ ہے، یا اپنے کمفرٹ زون سے باہر جا کے کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے۔ سو کیا بینگ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز آپ لوگ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟
دیکھیے اس کے اندر کچھ بیسک ویلیوز اور پرنسپلس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سیلف لیسنس اور سیلفشنس کے درمیان جو ایک فائن لائن ہے اس کو ایک تو ہم نے سمجھنا ہے, اور جہاں پہ ضروری ہے وہاں پہ آپ اپنی لمٹس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. بٹ اگر آپ اپنے رائٹس کو وائلیٹ کر کے, اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کر کے, اپنی سائیکولوجیکل فزیکل ہیلتھ پہ کمپرومائز کر کے کچھ چیزیں کر رہے ہیں تو ان کے کوئی لانگ ٹرم کوئی خاطر خواہ نتائج آپ کو ملیں گے نہیں. تو یہ رسک بینیفٹ ریشو آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. اور بہت ہی بنیادی سی ایک فطری سی ایک حقیقت ہے جس پہ ہم توجہ دلانے کی یہاں پہ کوشش کریں کہ بہت سے ایسے سچویشنز یا اوقات آئیں گے جہاں پہ نہ کہنا آپ کا بنتا ہے اور آپ کو نہ کہنے کی ضرورت ہے. تو وہاں پہ یہ سیکھ لینا ڈیفینیٹلی آپ کو ہیلپ کرے گا. اور میں اس کی بات میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں کہ جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ آپ کو یہاں پہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ نہیں کر سکتے, یہ ڈیمانڈ کسی کی آپ پوری نہیں کر سکتے, تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ ویلیڈیٹ ضرور کرتے ہیں دوسروں کی فیلنگز کو یا ان کے وانٹ کو. ویلیڈیٹ کرنا یعنی کہ آپ اس چیز کا اپنے احساس کو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ میں سمجھ سکتی ہوں یا سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کی یہ پرٹیکولر ضرورت ہے یا اس وقت آپ یہ چاہتے ہیں مگر میرے لیے ممکن جو ہے وہ نہیں ہوگا. یا پھر اپنی پریفرنس آپ بتاتے ہیں کہ میں چاہوں گی کہ اس طرح نہیں, اس طرح اس چیز کو کر لیں تو وہ بہتر ہوگا. تو اس طرح وہی بات جو شاید بہت مشکل ہمیں لگ رہی تھی یا کوئی پہاڑ لگ رہی تھی کرنا, وہ ذرا کافی آسانی سے آپ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایک خاص طریقے سے ایک چیز کرنے کو کہا گیا ہے تو اس میں آپ پورے رسپیکٹ اور پورے ڈیکورم کو اس ریلیشن شپ کے مینٹین کرتے ہوئے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ دس از واٹ یو وانٹ, بٹ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس طرح سے ہو جائے, آپ پوری طرح اس چیز کو ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں, آپ اپنا ایک پروپوزل دیتے ہیں. یا اگر آپ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں تو اگین آپ اس طرح بات کرتے ہیں کہ میں چاہوں گی کہ یہ ابھی نہیں, یہ تھوڑا بعد میں, یا جو بھی چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے. تو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے میں کبھی بھی کوئی برائی نہیں ہوتی ہے اگر وہ ان پرنسپل آپ یو آر کنونسڈ کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ سرٹن کرائٹیریا پہ پورا بھی اترتا ہے, اس میں کبھی بھی کوئی برائی نہیں ہوتی. آپ کے انداز میں آپ دیکھیں گے کہ مسئلے جو ہیں وہاں سے شروع ہوتے ہیں. نہ آپ بہت زیادہ میک اور پیسو ہو کر بات کریں, نہ آپ لاؤڈ اور اگریسو ہو کر بات کریں, ایک ڈیکورم کو مینٹین کریں, تو کبھی بھی آپ کا ریلیشن شپ خراب نہیں ہوگا اور وہ نہ کہیں بھی نقصان نہ آپ کو دے گی نہ ادر پرسن کو دے گی. جیسے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہم پیرنٹس اور بچوں کے تعلقات پر ضرور چاہیں گے کہ وہ ہیلپ ہمارے پروگرام سے ضرور لیں. بہت دفعہ پیرنٹس کو نہ کہنی ہوتی ہے, بہت دفعہ ایسی چیزوں پہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ان کو الاؤ کرنی چاہیے, لیکن جسٹ دے مائٹ بی ہیو سم فیئرس کہ یہاں بچے اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ہمارا دوست یا کوئی ایسا نہیں کہتا, آپ ہی ایسا کہتے ہیں. سو پھر وہ ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں پیرنٹس اس خوف سے کہ کہیں وہ ری ایکٹ نہ کر جائے یا کہیں وہ خود ہی اس کو چیلنج نہ کر دے میری جو آرڈر ہے یا میری ول کو. سو اس خوف سے بھی سم ٹائم پیرنٹس ان باتوں پہ ہاں کہہ دیتے ہیں جن کو اس سلیپ اوور پر میں نے کبھی کسی پیرنٹ کو نہیں دیکھا کہ وہ خوش ہوں لیکن ان کو کہنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے اجازت نہ دی اور یہ خود چلے گئے تو ہماری رٹ چیلنج ہو جائے گی. بالکل صحیح. سو نہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق مت خراب کریں, یعنی نہ اس طرح سے کہنا کہ آپ دوبارہ بھی بات کر سکیں اور ریزن دے دیں اپنی. جیسے اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ سب دوست جو ہیں وہ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے سلیپ اوور کر رہے ہیں فلاں, جو کہ بالکل بھی گڈ آئیڈیا نہیں ہے, یہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے, ایٹ لیسٹ پڑھائی کے لیے نہیں ہے. اوبویسلی اگر کسی نے نیند خراب کر کے اپنی پڑھائی کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی خرابی کر رہا ہے. بالکل صحیح. سو سلیپ اوور کے لیے اگر یس چاہیے اور پیرنٹس ان کو نہ کہنا چاہتے ہیں تو پیرنٹس اپنی ریزنز بتا سکتے ہیں کہ ان کے کیا کنسرنز ہیں, کہ نو ان کو اس وجہ سے کہنا پڑ رہا ہے بیکاز سیفٹی کے کنسرن ہیں, دے آر ناٹ کمفرٹیبل بائی سینڈنگ دیم کسی دوسرے کی پلیس پر. سو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جب آپ نے نہ کہہ دیا تو کوئی کولڈ وار نہ شروع ہو, ساتھ ہی آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ کوئی اور چیز جو کہ ایکسیپٹیبل ہو, اچھا چلے ایک آئس کریم کھا لیتے ہیں, اچھا چلیں باہر چلے جاتے ہیں, اچھا یہ ہو, یعنی جو آپ کی لمیٹیشن میں ہے اس کو آفر کر کے بھی نہ کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ورک پلیس پر ایک کوئی کولیگ ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میری پریزنٹیشن بنوا دو کسی دوسرے کولیگ کو, یہ بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے.
تو اگر وہ نہ کہنا چاہتا ہے جس بندے سے جس کو کہا جا رہا ہے تو بڑی آسانی سے وہ کہہ سکتا ہے آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ یو بٹ چونکہ یہ پروجیکٹ ہے میرے فیکٹس بتا کر ہاں میں آپ کی یہ ہیلپ کر سکتا ہوں کہ اس میں آپ کو لنک سینڈ کر سکتا ہوں, کوئی مٹیریل ایڈوائز کر سکتا ہوں, یہ اس طرح سے جتنی آپ کر سکتے ہیں. سو اس طرح سے تعلق خراب نہ ہو, یعنی نو اس وے میں کہنا پولائٹلی کہ آپ کا تعلق اگلے سے خراب نہ ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ نیگوسیشنز کو پروموٹ کرنا, نیگوسیشنز کو آگے اپنی بات چیت میں لے کے جانا. ضروری نہیں ہے کہ آپ سلیپ اوور پر یس کہیں, آپ سلیپ اوور پر جو ویلیوز ہیں جن کو آپ رولز کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں اس پہ نہ کہیں, لیکن ایسی بات جو آپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی کیپیسٹیز اور لمیٹیشن میں ہے وہ کر کر ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بھی بنایا جا سکتا ہے. ایک اچھا تعلق بنایا جا سکتا ہے. بیسیکلی ہم خواتین حضرات فار پیرنٹس کہ ہم ان کو ایک کچھ ریپلیس میں کچھ آرڈر ان کو آفر کر کے ہم جو ہے وہ بیسیکلی لمیٹیشن میں رہتے ہیں. یہ نہ ہے کہ آپ سلیپ اوور پہ نہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا تمہیں بائک لے دیں گے یا آئی فون 11 لے دیں گے, ایسی نہیں. اس سے تو پھر کوئی آپ کے گلٹ کا کوئی اظہار ہو رہا ہے نا کہ شاید آپ نے کوئی غلط چیز کی ہے. تو آپ پوری کنوکشن کے ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ کی ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی وائس ماڈولیشنز, آپ کی ٹون بتاتی ہے کہ آپ کتنے اعتماد سے وہ بات کر رہے ہیں. تو وہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کسی بھی بات. اور ضروری نہیں کہ ہم کس کھانے کو یا کوئی چیز دینے کی آفر کریں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ نہ کہیں تو اس بات کو میک شیور کریں کہ تعلق خراب نہ ہو, اس بات کو میک شیور کریں کہ دوبارہ بات کرتے ہوئے آپ کو ہیزیٹیشن نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مس, یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ نو کہتے ہوئے اس نو کے ریزنز اور اس نو کی جو وجوہات ہیں ان کو ڈسکس کرنا کس حد تک ضروری ہوتا ہے, اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پیرنٹس چائلڈ ریلیشن شپ. اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ جیسے میں نے یوزلی یہ سنا ہے خواتین حضرات اور سراؤنڈنگز میں دیکھا بھی ہے کہ موسٹلی دا پیرنٹس آر سیئنگ کہ ایک دفعہ کہہ دیا نا نہیں تو نہیں. سو دیز آر دا اسٹیٹمنٹس جو کہ آتی ہیں. نو کہنے کے ساتھ جتنا نو کہنا ضروری ہے اتنا ہی ساتھ اس کے ریزنز کتنے ضروری ہیں. بالکل. اچھا, ایک تو جیسے آپ نے ریلیشن شپ کے نیچر کی بات کی نا, تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا. جیسے آپ کی اگر اتھارٹیٹیو پوزیشن ہے, آپ کا اپر ہینڈ ہے, پیرنٹ ہے, تو وہاں پہ پھر بہت زیادہ آپ نے اس کے ریزنز میں آپ بڑے اسپیسیفکلی تو بتا سکتے ہیں بٹ آپ نے کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا. ایون دین کسی اور ریلیشن شپ میں بھی آپ نے کبھی بھی اوور ایلیبریٹ یا اوور جسٹیفائی کبھی بھی اپنے ریزنز کو نہیں کرنا ہے. جب بھی آپ انکار کر رہے ہیں تو جتنی آپ چھوٹی اور اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے آپ کی بات کی اتنے ہی ویٹیج اور ویلیو ہوگی. سو یہ 2-3 پوائنٹس آپ نے بالکل ذہن میں رکھنے ہیں. ہاں, کوئی آپ کی سب آرڈینیٹ کی کوئی ایسی پوزیشن ہے یا آپ اپنے کسی بڑے کو یا کسی اتھارٹیٹین کوئی پرسنالٹی ہے جن کو آپ انکار کریں, تو وہاں پہ آپ ریزنس جو ہے تھوڑا سا ایلیبریٹ کر سکتے ہیں, بٹ اوور ایلیبریشن یا جسٹیفیکیشن میں جانا بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. اور یہاں سے میں چاہوں گی کہ ہم جو ہماری دوسری بات جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں یا یو وانٹ ٹو میک اے ریکویسٹ اور آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کا وانٹ ہے اس طرح سے ہی وہ بات پوری کی جائے, جو کہ ہم سب کہیں نہ کہیں دن کے بہت سارے اوقات میں اپنے مطابق چیزیں چاہتے ہیں کہ ہو جائے اور اس میں دوسرے لوگوں کی انوالومنٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں مس بھی بات کریں گی تھوڑا سا. انیشلی اگر میں بتاؤں کہ آپ وہاں پہ کوئی آرڈرنگ کرنا یا اسٹریٹ اوے کوئی پالیسی دے دینا, گھروں کی زیادہ تر ہم رشتوں کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ اس طرح سے امپوز کر دینا تو کبھی بھی آپ کو شاید شارٹ ٹرم کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت ریزلٹس مل جائیں بٹ لانگ ٹرم میں دس میتھڈ وونٹ ورک. تو پھر کیا اسٹریٹجی ہے جو کہ ورک کرے گی؟ ٹھیک ہے, مارشل لا ٹائپ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, ایسی چیز کبھی بھی آپ کو کوئی خاص ریزلٹ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کرے گی نا. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب ہم اپنی کوئی ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بات منوانا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ بجائے کہ آپ دوسرے بندے پہ فوکس کر کے بات کریں, آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے کیا جائے, یعنی کہ اپنے تھاٹس اپنی فیلنگس کو بتاتے ہوئے یہ بات کریں. اور ان کے جواب سے پہلے اینڈ میں ایک اپریشیٹنگ نوٹ بھی آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو آئی ووڈ ریئلی
اپریشیٹ. اور شاید ہم اس طرح کی جیسے کرٹسیز جب ہم ایکسچینج کرتے ہیں تو ہم ایسی بات چیت کرتے بھی کہ آئی ووڈ بی ریئلی obliged یا آئی ووڈ بی ریئلی ہیپی, دیٹ ووڈ بی گریٹ اف یو ڈو اٹ لائک دس. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ اگر اگلے بندے کو سیف فیل کرواتے ہیں, اپنی انٹینشن کو پوری طرح سے کنوے کر پاتے ہیں کہ آپ کی انٹینشن کچھ اچھے کی ہی ہے, آپ تعلق میں بھی کچھ بہتری چاہتے ہیں اور اوور آل بھی کچھ آؤٹ کم اچھا چاہتے ہیں دونوں کی زندگیوں کے لیے, تو آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک بہت ہی کم جو ہے وہ کوئی بہت ہی کوئی ریئر سچویشن ہوگی. موسٹلی آپ جس طرح سے چاہتے ہیں وہ چیز اس طرح نہیں, بالکل نہیں, تو اس کے بہت قریب آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل. خواتین و حضرات, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم آتے ہی اپنے ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اور ڈیفینیٹلی بریک کے بعد ہم کچھ اسپیسیفکلی کچھ ٹیکنیکس کے اوپر بات کریں گے, دیٹ ہاؤ you people can make your conversation safe with any of the people you have around. اور ہم آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ اچھا نقصان نہ کروانا ہے نہ کرنا ہے, اور اس کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنا میسیج کس طرح سے کنوے کرنا ہے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, we'll be right back after a short break. Stay with us. ہماری یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی دستگاہوں میں نشے کی بیماری ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے. کسی یونیورسٹی کو ڈرگز سے پاک کرنا اگرچہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے, لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے. یونیورسٹی انتظامیہ والدین کے ساتھ ایک بہت ہی پلیزنٹ گٹھ جوڑ کر کے اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں. اگر یونیورسٹی میں روزانہ 10 لوگوں کا یورین سیمپل ہم لیتے ہیں, اور اگر کوئی یورین سیمپل نہیں دیتا تو اسے گھر جا کے دوبارہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں, تو 6 مہینے بعد ہم اس پروگرام کو ایک سٹیپ اور آگے بڑھا سکتے ہیں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کا بھی یورین سیمپل لیں کہ جو اس بیلٹنگ میں تو نہیں آتے, لیکن ان کے طور اتوار ایسے ہیں, ان کے سمٹمز ایسے ہیں کہ جس سے کالج انتظامیہ کو شبہ ہوتا ہے, اور وہ 10 کے ساتھ 2 اور ایڈ کر دیں, جیسے کہ گریڈز کا نیچے آنا, اور پچھلے سیمیسٹر کی نسبت اگلے سیمیسٹر میں جو کامیابی ہے وہ کم درجے کی ہونا, اور ڈراسٹک ڈیفرنس ہونا. بہت ساری چیزیں اس میں فزیکل اپیرنس سے ریلیٹڈ بھی ہیں, جیسے کسی کا وزن ایک دم بہت زیادہ گر جانا, یا کسی کا وزن بہت زیادہ بڑھ جانا, کسی کی اٹینڈنس میں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ چینج آپ کو نظر آئے کہ اچانک سے وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے غائب ہے. کیا وہی اسٹوڈنٹس جو ڈرگ یوز کرتے ہیں وہ ڈرگ پشر بھی بن جاتے ہیں؟ بالکل. آپ ایسا نہ سوچیں کہ کسی یونیورسٹی میں جو منشیات کی سپلائی ہوتی ہے وہ ڈرگ ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں جو باقی سوسائٹی میں کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے نام پہ, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے نام پہ یہ دغا کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ اپنا خرچہ نکالنے کے لیے بھی, اپنا ڈرگ کا خرچہ نکالنے کے لیے. تو جو ابتدائی طور پر جیسے کوئی 2016 میں ڈرگ یوز شروع کرتا ہے, 2017 میں ڈرگ یوز ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے, 2018 میں وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, تو سمجھ لیں کہ 2019 میں وہ ڈرگ ڈیلر ہے. اور آپ اسے جب دیکھیں گے تو وہ بظاہر اس کالج کا ایک بونافائیڈ اسٹوڈنٹ ہوگا, جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے, جس کے پاس کالج کا بلیزر ہے, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی انویزیبل ڈیلر ہوتا ہے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات, اور ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں. اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہاؤ ٹو سے نو, اینڈ اس کی ہم اگر مزید ڈسکشن لے کے چلیں تو مس شمائلہ آپ کی طرف میں آؤں گا. کویسچن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وین ایور وی وانٹ ٹو ریکویسٹ سم ون فار سم تھنگ, تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے کسی سے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے, کچھ بات منوانی ہے, یا کچھ کہنا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم کیا طریقہ یوز کر سکتے ہیں, اور ٹیکنیکس بیسیکلی؟ دیکھیں, جب ہم اسرٹیونیس کی بات کرتے ہیں تو اسرٹیونیس کا مطلب یہ ہے کمیونیکیشن میں کہ میوچل رسپیکٹ, یعنی نہ آپ اپنے رسپیکٹ کو کسی کو وائلیٹ کرنے دیں, نہ آپ کسی کی رسپیکٹ کو خود وائلیٹ کریں. ٹھیک ہے. سو یہ جو ریکویسٹ کرنا ہے, اس سے مراد جو آپ کے سوال سے میں یہ سمجھی ہوں کہ جب ہم نے کسی کو کوئی فیڈ بیک دینا ہے, اگر ہم نے کسی کو کوئی بات کہنی ہے جو کہ آپ کو اندازہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگلے بندے کو نامناسب
गुजरेगी ठीक तो है। हम कैसे कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से। इसके लिए बहुत ही आसान सी एक काइंड ऑफ फार्मूला हम यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि आप इस तरह से बात करें कि बात आपने स्टार्ट ये करनी है कि आपने क्या महसूस किया, आप क्या महसूस करते हैं जब अगले बंदे ने वो रवैया इख्तियार किया जो कि आपको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि आपकी क्या चाहते थे, अब आप क्या चाहते हैं। ठीक है। यानी आई फील व्हेन यू एंड आई वांट, मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि पेरेंट्स ने बच्चों से बात करनी है, अपने एक टीनेजर से या एडोलेसेंट में उनका जो भी बच्चा है जो रातों को लेट आ रहा है, सही। और रातों को लेट आने को उनको एड्रेस कैसे करना है, तो इस पे वो बच्चे को बिठाकर अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं कि हम बहुत कंसर्न हैं, हमें बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस होती हैं जब आप घर नहीं होते, हमें वहम आते हैं, हमें आपकी सेफ्टी के कंसर्न्स हैं, हमें ये महसूस होता है, हम खौफ महसूस करते हैं, हम अनोइंस महसूस करते हैं, हम whatever the feeling, हमें खदशात हैं आपकी सेफ्टी से। जब आप रातों को लेट घर आते हैं, सही है। जब आप रातों को लेट घर आते हैं या आप टाइम पर घर नहीं आते, हम आपसे अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस रवैये को ठीक कर लें या अपने इस रवैये पर गौर करें या आप इतने बजे घर आ जाया करें। सही, बिल्कुल सही। सो जब आप आई लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं तो अगला बंदा डिफेंसिव और ऑफेंसिव नहीं होता। ठीक है। अब इसी बात को अगर पेरेंट्स जो कि नॉर्मली करते हैं कि कल से तुम्हारा जाना बंद है बाहर, तुम रोज़ लेट आते हो या व्हाटएवर, जब हम अगले बंदे को टारगेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द यू लैंग्वेज कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तो अगला बंदा लिसनिंग मोड में आता ही नहीं है। बिल्कुल सही, डिफेंसिव रहता है। हाँ, आपने उसके कंफर्ट को ब्रेक कर दिया है, अब वो आप अपनी उस एक्शन को जस्टिफाई करेगा झूठ बोल कर या गुस्सा करके या रिएक्ट करके। सो जब आप ये कहते हो कि आई फील व्हेन यू एंड आई वांट, सिंपल सी कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में बात अपनी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। सो मेरा ख्याल है ये एक बेहतर तरीका है ख़वातीन और हज़रात अपनी रिक्वेस्ट को कन्वे करने का या अपने मैसेज को कन्वे करने का, कंसर्न को बेसिकली कन्वे करने का। मिस तहसीन, आपकी तरफ आऊँगा। मिस शुमारा ने बड़ी कम्प्रिहेंसिव, बड़ी शानदार बात की इस चीज़ पे कि आप कन्वे कैसे कर सकते हैं। क्या प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने का तरीका बता सकती हैं कि अच्छा, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो यूजुअली हमसे चाहते हैं कि अच्छा हम उनको बस सब तैयार करके प्लेट में रख के दे दें सिंपली एंड। सो हम इनेबल तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम इनेबल नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि हम अपना जो मैसेज है वो उसको मज़ीद सिंपली अगर कर सकें तो हम जितना आसान बना सकें हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सब लर्निंग प्रोसेस है और कोई एक ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि हमने कह दिया और आप एक दिन में शायद इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। हम भी सीख रहे हैं और हर बंदा लर्निंग के प्रोसेस में ही होता है। बात ये है कि बातचीत शायद हम जाहिर है 1-1.5 साल का बच्चा बातचीत जो है वो शुरू कर देता है, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस अनफॉर्चुनेटली कहीं भी सिखाए नहीं जाते हैं। इस चीज़ की ट्रेनिंग एज सच जो है वो किसी भी फोरम पे अवेलेबल नहीं होती है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी में अगर हम आते हैं तो डेफिनेटली ये एक न्यू एक्सपीरियंस है हमारी ऑडियंस के लिए, और ये सुनने में बातें कन्विंसिंग भी हैं बट करने में शायद उतनी आसान नहीं है जितनी ये आसान ये साउंड करती हैं। तो अगर शुरू में आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ना कहने की बात इनकार करने की कर रहे थे, आपको मुश्किल लग रहा है ये सारे रूल्स को जानने के बावजूद कि हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं हो रहा, तो कुछ 2-3 स्ट्रैटेजीज़ अगर मैं डिस्कस करूं तो वो कुछ आसानी पैदा करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर 1-to-1 सेशन में हमारे पास लोग आते हैं तो हम उनको ये टेक्निक एक बताते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होती है कि अगर आप कुछ स्क्रिप्ट्स पहले से तैयार कर लें, एक सिचुएशन जो कि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि होने वाली है और वहाँ पे आपको ना कहना है, तो फिर आप लिख के कुछ तैयारी पहले से कुछ क्वेश्चन आंसर्स की या ख़ास तौर पे अपने रिस्पॉन्सेस की कि ये सवाल आएगा तो मुझे ये जवाब देना है, और उसकी कुछ प्रैक्टिस पहले से करें
اور ان کو اگر فار ایگزامپل اگر آپ کارڈز پہ لکھ کے رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی آپ سلپس پہ لکھ کے رکھتے ہیں وہ باتیں جو کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو ایز اے ریمائنڈر اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس سچویشن میں آپ کو بہت زیادہ کوئی ذہن پہ زور نہ ڈالنا پڑے اور آپ آسانی سے وہ بات کر سکیں, یا ایٹ لیسٹ وہ سچویشن آپ کے لیے نئی نہ ہو, آپ مینٹلی ایک اس دفعہ اس میں سے جی گزر چکے بالکل, وہ تھوڑی ایک پریپریشن سی ہے جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر امیجری سے ہیلپ لیتے ہیں, فار ایگزامپل آپ اپنے ذہن میں, ہم سب کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم ایک خاص سچویشن میں جو بھی پاسبل آؤٹ کمز یا رسپانسز ہیں ان کو ہم اینٹیسپیٹ اور پروسیس کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو آپ اس سچویشن کو امیجن کرتے ہیں اور جتنے بھی آپ ممکنہ جو رسپانسز اگلے بندے کے ہیں یا جو بھی جوابات یا ریاکشنز آپ کو مل سکتے ہیں ان کو آپ ون بائی ون اپنے ذہن میں پروسیس کرتے ہیں اور پھر اپنے جوابات پر آپ کام کرتے ہیں. مگر جوابات پر کام کرنے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ریاکشن آیا, ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ ریاکشن آیا تو اس وقت میرے جذبات کیا ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ ان کو مینج کرنے کی طرف جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی کہ ایک فادر ہیں جو کہ الکوہولک ہیں اور ان کا الکوہولزم کی وجہ سے اپنے بچوں سے بڑے عرصے سے جو ہے ایک رابطہ کافی منقطع سا ہو گیا ہے. اب وہ کوئی کسی ایونٹ پہ بلانا چاہ رہے ہیں, وہ چھوڑ چکے ہیں 3-4 مہینے سے الکوہول اور بلانا چاہ رہے ہیں, مگر انفارچونیٹلی جب بھی انٹریکشن بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بچوں کا ایک ریاکشن جو ہے وہ بڑا ایگریسو یا سارکیسٹک سا ہوتا ہے. تو اب جب وہ بلانا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنے مائنڈ میں پروسیس کرتے ہیں اور شروع میں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں کال کروں گا فار ایگزامپل اپنے بیٹے کو انوائٹ کرنے کے لیے تو شروع میں کچھ 5 سے 7 منٹ تو مجھے اس طرح کے جوابات کا سامنا ہوگا, تو مجھے اس وقت کیا محسوس ہوگا, مجھے غصہ چڑھے گا, مجھے برا لگے گا, میرا دل کرے گا میں فون فوراً سے بند کر دوں, اس وقت میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ ساری مینٹل ریہرسنگ ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اور ایز اے ریزلٹ پھر کچھ پریکٹسز کے بعد جب انہوں نے فون کیا اور وہ کیا تو پہلے کی طرح سے وہ خود وائلنٹ نہیں ہوئے, اور ان کے رسپانسز چونکہ بہتر تھے تو ان کے ریلیشن شپ بہتر ہونے کی طرف گئے اور ان کے بچے جو ہے وہ آئے جہاں پہ وہ ان کو بلانا چاہ رہے تھے. ایک اور چیز جو ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے وہ ہے کہ آپ اگر مرر کے سامنے ایک خاص سچویشن کو پریکٹس کرتے ہیں, فار ایگزامپل کسی انٹرویو کے لیے آپ نے جانا ہے یا ورک پلیس پہ جیسے انکار کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ آپ نے کوئی کسی سے بات کرنی ہے, کسی مشکل رشتے میں کسی سے بات کرنی ہے, یا کوئی اپنی جیسے اسرٹیو ریکویسٹ کی بات ہے, تو وہاں پہ بھی آپ ان فرنٹ آف دا مرر پریکٹس کرتے ہیں اور اپنی ٹون پہ, اپنے پوسچر, اپنی وائس ماڈولیشنز پہ کام کرتے ہیں, تو یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مس شمائلہ آپ کی طرف آؤں گا. بڑی اہم خواتین و حضرات مس تحسین نے باتیں کی اور بیسیکلی آپ کو ایک ایسی پاور کے بارے میں بتایا جو آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا اس کا اور نہ ہی آپ اسے یوز کرتے ہیں. مس ویری امپورٹنٹ, میں آپ سے ایک چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا فیڈ بیک دیجئے کہ یہ جو سچویشنز کو اینٹیسپیٹ کر کے ان کو امیجن کر کے اپنے آپ کو ان سچویشن میں کمفرٹیبل کرنا ہے, اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی مزید اس کی امپورٹنس کے اوپر بات کر لیں اینڈ دین اس کے پروسیس کے اوپر بات کر لیں اینڈ دین ول گو فار وائنڈنگ اپ آور شو. سو کنکلوژن اینڈ دس کانسیپٹ. دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات, چونکہ ہم اس کمفرٹ زون سے نکلتے نہیں ہیں جو کہ ہمیں ایسی مشکل بات چیت میں یا مشکل لوگوں کے ساتھ بات چیت میں سامنا ہو سکتا ہے, تو ہم اس کے فیئر سے ہی بات کو انیشیٹ نہیں کرتے ہیں کہ اگلے بندے کے رسپانسز کیا ہو سکتے ہیں, اگلے بندہ اگر بلانٹلی کوئی کچھ کہہ دے تو بے عزتی نہ ہو جائیں, اس طرح کی بات چیت. سو پریپیئر کر کے کانورسیشن کو ڈسکس کرنا کسی سے کوئی بھی مشکل ٹاپک, تو یہ بہت ہی ہیلپ فل رہتا ہے. جیسے مس نے امیجری کی بات کی ہے, تو امیجن میں بھی آپ اگلے کے رسپانسز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, اگلے اپنے رسپانسز کو انفیکٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں, اگلے کے رسپانسز کے ایکسپیکٹڈ, جس کو یہاں مس نے جو بات کی کہ پاسبل ریاکشنز جو ان کے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچ کر. لیکن بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کانورسیشن میں اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیں کہ آپ کی انٹینشنز کیا ہیں. آپ کی اگر تو نیت بات چیت میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایڈووکیٹ کرنا ہے, آئی مین زبردستی اس کو منوانا ہے, یا اگلے بندے کے پوائنٹ آف ویو کو کوئی کم ثابت کرنا ہے, یا اگلے بندے کو کوئی پنشنگ وے میں کوئی فیل کروانا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانورسیشن کمفرٹیبل ہو ہی نہیں سکتی اور وہ بات چیت پہ پھر اینڈ نہیں ہوگی. بالکل صحیح. وہ اگلا بندہ ری ایکٹیو ہو سکتا ہے, یا آپ
کہ صرف سن سکتا ہے کرے گا وہ اپنی. سو اس طرح سے کمفرٹیبل کمیونیکیشن کو بنانا بہت لازمی ہے. یہ ہاؤ ٹو سے نو کی جو بات ہم نے کی ہے کہ آپ اپنی لمیٹیشنز بتا دیتے ہو, اپنی انٹینشنز بتا دیتے ہو, تعلق خراب کیے بغیر پولائٹلی اگلے بندے کو نہ کہہ دیتے ہو, اور بعد میں بھی وہ تعلق جاری رہتا ہے. پھر اگر ہمیں کسی کو کوئی مشکل بات کہنی ہے تو ریکویسٹنگ وے میں ہم ان کو اپنی فیلنگز بتا کر, ان کے بیہیویئرز بتا کر, اور پھر فیوچر پلان بتا کر یہ بتا سکتے ہو. سیفٹی کو انشور رکھیں گے, اور یہ اگر ہماری کانورسیشن میں نیت ہوگی نا کہ مجھے کسی بھی حال میں بات چیت کے انوائرمنٹ کو کمفرٹیبل ہی رکھنا ہے, اس کو بریک نہیں کرنا ہے. ہاں مجھے اگر غصہ آ جائے تو ہاؤ کین آئی ٹیک اے سیف ایگزٹ, کیسے میں کانورسیشن کو پوسٹ پون کر لوں, یہ بتا کر کہ اس وقت ہم کسی اینڈ پہ نہیں پہنچ رہے تو ہم اس کو نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. یا اگلا بندہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو کمفرٹ پرووائڈ کرنا, اس کو بات کرنے, اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کی ایک کانفیڈنس دینا. سو کمفرٹ کو میرا جہاں تک خیال ہے بکس یہ ہمیں بہترین گائیڈ کرتی ہیں کہ جب آپ نے کسی کے کمفرٹ کو بریک نہیں کیا, اب کمفرٹ بریک نہیں ہوتا جب آپ اگلے کی رسپیکٹ کو وائلیٹ نہیں کرتے ہو, اور ہم سن کر دوسروں کو رسپیکٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگر ہم اگلے بندے کو یہ الاؤ کریں کمفرٹیبلی کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے, چاہے ہمارا اس سے ڈس ایگریمنٹ بھی ہے, وہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کے پاس رائٹس ہیں, وہ یہ فریڈم رکھتا ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کر سکے. بالکل صحیح. اور اس کے پوائنٹ آف ویو کو سن کر پھر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہو, اور میوچلی کوئی سی چیز کے اینڈ کی نیت رکھتے ہیں کہ جو بھی بات چیت ہوگی تو اس میں کسی کو بھی نقصان نہ ہو, اگلا بندہ بھی کچھ ون کرے اور آپ بھی ون کرے, وچ از کال ون ون سچویشن. سو اگر ہم ایسی ڈیلنگ کو کمیونیکیشن میں لے کر آتے ہیں تو دیٹ وڈ بی ہیلپ فل. اس سے کمفرٹ بریک نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. جہاں پر اگلا بندہ تھریٹ فیل کرتا ہے, اس کی رسپیکٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں میری بات سنو, تمہارا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, تو آپ وہاں پہ سچویشنز جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. خواتین و حضرات, پروگرام کا چونکہ اختتام کا وقت بھی ہو گیا, اور آج کا پروگرام ذاتی طور پہ میرے لیے بہت زیادہ لرننگ کا ایک پروگرام تھا, اور میرے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی چیز تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یوزلی بہت سے کام, بہت سی چیزیں انولنگلی کر رہے ہوتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم صرف ایک یہ ٹیکنیک نہیں سیکھ پاتے کہ ہاں اگر ایک سچویشن میں آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں, اگر ایک کام آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. سو آج کا پروگرام ہمارے لیے, میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بہت زیادہ لرننگ والا تھا, کیونکہ میں نے یہ سیکھا کہ جب آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے کمیونیکیٹ کس طرح سے کرنا ہے. آپ کے نو کہنے کا جو انداز ہے, مس تحسین نے جیسے مینشن کیا, وہ ڈفرینس کریٹ کرے گا کہ کیا اگلا بندہ آپ کی بات سن کے سمجھتا ہے, یا اگلا بندہ اس صورتحال کو ایک کوئی جنگ کی صورتحال سمجھ کے آپ سے لڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. سو خواتین و حضرات, اس پروگرام کو آپ چونکہ ہمارے پیج پہ موجود رہے گا, اور اس کے علاوہ اور بہت سے پروگرامز ہیں ہمارے پیج پہ, آپ ان کو دیکھیے. اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس جو ہمیں سننے میں بہت مشکل لگتی ہیں, شاید ایک باپ کو بہت مشکل لگتا ہے یہ سوچنا کہ اچھا وہ اپنے بیٹے کو اسرٹیولی بیٹھ کے, پیار سے بیٹھ کے ایک چیز کے بارے میں سمجھائے, اور پھر اس کو ٹیکنیکلی ڈیل کرے اس ایک خاص قسم کی خواہش کو, جیسے فار ایگزامپل سلیپ اوور کی مس نے بات کی, تو ایک سرٹن قسم کی خواہش میں جب آپ اپنی اولاد کو یا اپنے رشتے میں جس کے ساتھ بھی آپ جڑے ہوئے ہیں, آپ نو کا ریزن دیے بغیر کوئی بات کرتے ہیں, تو شاید وہ سچویشن ایک مشکل ہو جاتی ہے جس میں اگلا انسان ایٹ لیسٹ آپ کی بات نہیں سنتا, بلکہ وہ آپ کے ساتھ ایک لڑنے کے موڈ میں آ جاتا ہے, ایک فائٹ والا کانسیپٹ ہو جاتا ہے, ایک ڈیفینسو والا کانسیپٹ ہو جاتا ہے, جس کا نتیجہ لڑائی, عزت میں کمی, رٹ کو چیلنج کرنا, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. مس شمائلہ, آپ کا بہت شکریہ. اٹ واز اگین اے ویری لرننگ پروگرام فار می ایٹ لیسٹ. مس آپ کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں دونوں جو ہمارے پینلسٹ ہیں انہوں نے بڑے شاندار طریقے سے ہمیں یہ سکھایا کہ نو کیسے کہنا ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور ایک امپورٹنٹ چیز, آپ کی جو اپریسیشن ہے, آپ کے جو نائس کے کمنٹس ہیں, آپ کے جو ویل ڈن کے کمنٹس ہیں, وہ ہمیشہ سے میرا دل بڑھاتے ہیں, میری ٹیم کا دل بڑھاتے ہیں. لیکن اصل
ہمیں خوشی تب ہوگی جب آپ کی طرف سے ریلیونٹ کویسچنز بھی آئیں گے، تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید ڈائیورسیفائی کر کے، مزید خوبصورت کر کے ایک اس میں سے ویلیویبل کنکلوژن نکال سکیں. بس اگین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، ویورز آپ لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.